ناظرین السلام علیکم. پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ رمضان المبارک میں یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب. ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا ٹاپک جو کل ہم نے بات کی تھی اعتکاف ہے. جی ڈاکٹر صاحب کل ایک کویشچن یہ تھا وہ جو صاحب کہہ رہے تھے کہ میں چونکہ جاپان میں رہتا ہوں, پاکستان میں بھی میرا گھر ہے, بنوایا ہے میں نے گھر, تو اس کا ذرا وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ گھر ہے, اگر وہ رینٹ پر ہے یا رینٹ پر نہیں ہے ویسے ہی پڑا ہوا ہے, یا اگر ہم نے رہنے کی پرپز سے بنایا, زکوٰۃ کس طرح سے کیلکولیٹ ہوگی؟ یعنی اگر وہ گھر ہے اور انہوں نے کرائے پہ اس کو چڑھایا ہوا ہے تو پھر تو ظاہر ایک آسان بات ہے, اس کرائے پر 10% وہ دیں گے. وہ گھر ہے وہ انہوں نے کسی اور رشتہ دار کو رہنے کے لیے دیا ہوا ہے, ظاہر ہے وہ خدمت کر رہا ہے اور اس میں بھی کوئی زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ گھر ہے اور آپ اپنا کوئی اور گھر بھی اون کر رہے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ یہ اب ایک ایڈیشنل دولت کی صورت ہے جس میں اگین 2.5% کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. آپ کا اپنا کوئی گھر اور نہیں ہے, آپ کرائے کی جگہ پہ رہتے ہیں اور آپ نے اس کو بنایا ہے تاکہ آپ کی ضرورت کو پورا کرے, تو پھر معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ضرورت کی چیز ہے اور صرف اس انتظار میں ہے کہ آپ آئیں اور اس کو آکوپائی کریں. یہ اس وقت انڈرسٹینڈنگ ذہن میں آتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کہ بلال صاحب تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں جو ہے وہ باہر پڑھتا ہوں, شاید UK امریکہ جہاں پر بھی. یہ کہتے ہیں قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ اہل کتاب سے دوستی نہیں کر سکتے, اور میں چونکہ وہاں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, ان کے ساتھ رہتا ہوں, تو دوستی نہ کرنے کا کیا وہ لیول ہے, کس لیول کے آگے تک دوستی نہیں کر سکتے اور کہاں تک کر سکتے ہیں دوستی؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ قرآن مجید یہ نہیں کہتا ہے. اچھا, قرآن مجید نے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اے مسلمانوں تم ان یہودیوں اور ان عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ اہل ایمان کو چھوڑ کر. یعنی بعض یہودی اور عیسائی اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین کی دعوت اور مسلمانوں کے مخالف بن کے کھڑے ہو گئے تھے, سازشیں کرتے تھے, دین کا مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو تمہارے دین کا مذاق اڑائے تم ان کے ساتھی, ان کے دوست نہیں بن سکتے. یہ حکم کچھ اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں تھا, بلکہ ہر وہ شخص کہ جو دین کا مذاق اڑائے گا, جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ کھلے عام دین کی دشمنی میں مبتلا ہے اور وہ باقاعدہ مذاق اڑاتا ہے, تو آپ اس سے دوستی نہیں کریں گے. باقی رہے اچھے لوگ جو کہ غیر مسلم ہیں, آپ ان سے کانٹیکٹ کریں گے, ان کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں گے, ان سے دین کی بات کریں گے اور دنیا کی باتیں بھی آپ کریں گے. صرف اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں کھائیں پئیں تو کوئی دین کے خلاف نہ بات کریں اور نہ کوئی ایسی چیز کھائیں کہ جو حرام ہے. باقی ظاہر ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ہیں, اپنے دین کو, اپنے اخلاق کو بچا کر اور بہترین کردار پیش کر کے. شادی پر جیولری کا ایک کویشچن انہوں نے پوچھا کہ ان کے پیرنٹ نے ان کو جیولری دی تھی اور یہ شاید یہ کہہ رہی تھی کہ میرے بہاف پہ پیرنٹ پے کر سکتے ہیں پاکستان میں, یہی شاید تھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کی ذمہ داری ہے اصلاً تو آپ کو اس کو ادا کرنا ہے. کوئی اور آپ کے بہاف پہ کرتا ہے, ان کی بڑی عنایت ہے, ضرور کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک پیمنٹ ہوگی اور اگر وہ آپ کے لیے کرتے ہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ یعنی نہیں. ان کے بہاف پہ ان کے پیرنٹ یا ان کے ہسبینڈ کر سکتے ہیں, یقیناً کر سکتے ہیں, کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. ناظرین ایک مختصر سے بریک سے واپس آتے ہیں, 2 اور سوالات ہیں ان کو ٹیک اپ کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب انٹرسٹ بیسڈ اکانومی ہے موسٹلی, ان کو گھر بھی لینا ہے, گاڑی بھی لینی ہے اور نارملی وہ بینک سے ملتا ہے لیز پر, کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ جان لیں کہ جو انٹرسٹ اس میں جو چیز انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو انٹرسٹ لینے سے ہر حال میں بچائیں. دوسرا یہ ہے کہ باقی معاملات میں آپ دیکھیں کہ کون سی چیز ہے کہ جو زیادہ ایکسیپٹیبل ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات یہ جو گاڑی کے لینے کا معاملہ ہوتا ہے یا مارٹگیج کا معاملہ ہوتا ہے, اس کو نام تو انٹرسٹ کا دے دیا جاتا ہے, لیکن اگر اس کو ذرا اینالائز کیا جائے تو حقیقت میں یہ کچھ ہائر پرچیز کسی صورت بنتی ہے. اور بعض اوقات اگر آپ نیگوشیٹ کریں یا آپ ڈھونڈیں تو آپ کو ایسی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی مل جائیں گی
کہ جو ہمارے اصولوں کے مطابق نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گی. تاہم اگر ایسا نہ بھی ہو سکے پہلے اس کی کوشش کریں. تو پھر آپ اگر اپنے مجبوری کے حالات میں کوئی ایسا لون لیتے ہیں کہ جو ضرورت پوری کرنے کو ہے اور اس میں آپ کو انٹرسٹ دینا پڑتا ہے, تو امید ہے کہ یہ اس طرح کا اوفینس نہیں سمجھا جائے گا. اوائڈ کرنے کی کوشش ہر حال میں کرنی چاہیے. لینا کسی صورت بھی نہیں ہے. دینا اگر مجبوری میں پڑ جائے تو ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو اس نوعیت کا جرم نہیں ہے. جو تیسرا کوشچن تھا وہ یہ ہے کہ جہاں وہ خاتون رہتی ہیں امریکہ میں, بیہا اس طرح یعنی وہ گھر کے قریب نہیں ہے ایسا کچھ, تو کیا وہ جو گھر کے قریب جو چیز گوشت ان کو ملتا ہے وہ استعمال کر سکتی ہیں؟ دیکھیں, میں آپ سے گزارش کروں, مجھے بھی تھوڑا سا وہاں رہنے کا تجربہ ہے. آپ ایک فریزر لیں اور آپ مہینے 2 مہینے کا ایسا گوشت خرید کے لایا کریں کہ جو جائز ہے, جو اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جاتا ہے, اور آپ اس کو سٹور کر لیں. اس لیے کہ جو چیز ناجائز اور حرام ہے وہ تو صرف اسی صورت میں آپ کو کنزیوم کرنے کی اجازت ہے کہ جب آپ اتنے مجبور ہو جائیں کہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہ رہے, اور وہ بھی بغیر رغبت کے اور اتنا جتنا ضروری ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ عام حالات میں اگر آدمی کے پاس ویجیٹیبلز بھی ہیں اور مچھلی بھی ہے تو وہ کوئی اتنا مجبور ہوتا ہے کہ وہ اس گوشت کو کھائے کہ جو ناجائز ہے. تو اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں تو آئی ایم شیور آپ کو قریب کے کسی علاقے میں جائز طریقے سے حلال کیا ہوا گوشت مل جائے گا, اور اس کو آپ سٹور کر لیں فریزر میں, اور کام چل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ناظرین, ہم کمرشل بریک پہ جاتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ یہ جو سوالات اب جمع ہو گئے ہیں بہت سارے, ان کو ٹیک اپ کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اب ٹائم کم ہے. ڈاکٹر صاحب, کچھ سوالات ایسے ہیں جو ذرا امپورٹنٹ ہیں, وہ پریورٹی بیسس پہ ان کو لے رہا ہوں. جیسے امتیاز صاحب کا ایک سوال تھا کہ ان کی والدہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں گھر میں, کیسے ارینجمنٹ کریں؟ کیونکہ گھر میں ظاہر ہے لوگ بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں, پھر سحری بھی ہے, افطار بھی ہے, ملنا ملانا بھی ہو رہا ہے, وہ کیا کریں؟ دیکھیں, ہم نے اس کو شاید کیا تھا کہ اعتکاف کی اصل حقیقت تو وہ ہے کہ جو مسجد ہی میں اعتکاف کرنے سے پوری ہوتی ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی خواتین کے لیے اس طرح کا ارینجمنٹ مساجد میں نہیں ہوتا, تو وہ گھروں میں کر لیتی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک سیکنڈ بیسٹ سلوشن ہے. اعتکاف کی روح یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دنیا کے تمام معاملات سے جتنا کاٹ سکتے ہیں اتنا کاٹ کے رکھیں. گھر میں بھی اگر وہ اعتکاف کرنی ہے تو ظاہر ہے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. جتنا ایک اپنے آپ کو دنیاوی ڈسٹریکشن سے وہ بچا سکتی ہیں بچائیں. ظاہر ہے اس میں وہ ناگزیر ضرورتیں کہ جن کو پورا کرنا ضروری ہے اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. اس کو جان لیں کہ وہ یہ عبادت اس لیے کر رہی ہیں کہ ان 10 دنوں میں وہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں اور لیلۃ القدر کی تلاش کریں, اور اس کو اپنا ہدف مقصد بناتے ہوئے باقی چیزوں میں کم سے کم ملوث ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ایک رشتہ دار ہیں, ان کو میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں, لیکن ان کے جو شوہر ہیں وہ کچھ لاپرواہ قسم کے ہیں, تو انہیں ڈر ہے کہ اگر ایک ساتھ زکوٰۃ دے دی گئی تو وہ خرچ کر دیں گے, لہٰذا وہ کسی کو اس بات پر معمور کر سکتے ہیں کہ وہ انہیں منتھلی دیتے رہیں؟ ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ جو زکوٰۃ اور صدقات ہوتے ہیں نا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین, اور پھر آگے اس کی تفصیلات ہیں. آپ نے یہ حکم ہم کو ہے کہ ہم نے یہ ان کو دینا ہے, فقیروں کو, مسکینوں کو, ضرورت مندوں کو, رشتہ داروں کو. بہترین طریقے سے دیں. جو سب سے زیادہ ایفیکٹو طریقہ ہے ان کو سہولت پہنچانے, آسانی پہنچانے اور ان کی ضرورت پوری کرنے کا. اس میں ظاہر ہے کہ آپ اپنے حالات میں دیکھیں گے کہ جو ان خاتون کے لیے سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے ان کو فائدہ پہنچانے کا, اس کو آپ اختیار کریں. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک یہ تھا ان کا سوال امتیاز صاحب کا کہ یہ جو ہم انکم پہ آپ کہتے ہیں 10%, وہ ان کو ذرا سا ایکسپلین کر دیجئے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انکم ہی بہت تھوڑی ہو تو پھر 10% کیسے دیں؟ دیکھیے, میں نے ابھی گزارش کی کہ اصل میں ہمارے ہاں زکوٰۃ کے معاملے میں چونکہ آگے چل کے کوئی بہت زیادہ اجتہاد کے نتیجے میں موجودہ حالات کے مطابق اس کو سمجھا اور اڈیپٹ نہیں کیا گیا, اس لیے جو کچھ ہم بات کر رہے ہیں وہ ذرا لوگوں کو نئی اور اجنبی لگ رہی ہے. اس میں بھی ہم یہ ہمبل طریقے سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات غلط ہم کر رہے ہیں تو آپ اس کو قبول نہ فرمائیں, لیکن دین کے احکامات اور اصولوں کی روشنی میں ہمیں اس کو سمجھنا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر انکم بہت لو ہو تو اس میں تو جیسے ٹیکس میں ایگزیمپشن ملتی ہے, زکوٰۃ میں بھی ملنی چاہیے. یہ ایگزیمپشن کا لیول کیا ہے ظاہر ہے کہ ہم نہیں بیان کر سکتے, اس کو تو حکومت کو طے کرنا ہے. ہم انڈیویجول کو کہیں گے کہ اگر وہ دیانتداری سے سمجھتا ہے کہ واقعی وہ بہت مجبور ہے
اور اس کی انکم بہت لو ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو زکوٰۃ دینے سے ایگزیمپٹ کر سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آج تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہر شخص اپنے بارے میں طے کرے. بہتر ہے کہ غلطی ذرا سیف کوشن کی جگہ پر ہو, نہ کہ آپ اپنے آپ کو اناؤنس دیں, سیف موڈ میں ہو. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کیش ہے, سونا اور چاندی یعنی جیولری نہیں ہے مگر کیش ہے, تو اب کیش کو میں سونے کے اعتبار سے اس کو میجر کروں کہ کتنا کیش ہے یا چاندی کے؟ نہیں, چاندی. وہ 52 تولے چاندی جو اب مجھے نہیں پتا لیٹسٹ کیا ہے, شاید 15-16 ہزار ہو سکتے, بڑھ گیا, اور قیمتیں پچھلے 2 سال میں لیکن چاندی کے ریٹ کے حساب سے. ٹھیک ہے. لاہور میں ایسا ہے کہ کچھ اجتماعی اعتکاف کی ایک صورت ہے جس میں کافی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اجتماعی اعتکاف کر رہے ہیں, اور کیا یہ اعتکاف کی روح کے خلاف نہیں ہے بات؟ دیکھیں, یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ایک تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اعتکاف کی اصل روح یہ ہے کہ آپ دنیا سے کٹ کے بالکل اللہ کی طرف رجوع کریں, کنسنٹریٹ کریں, لو لگائیں, نماز پڑھیں, سجدے کریں, قرآن پڑھیں, اور اس 10 دن کے عرصے کو بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے استعمال کریں. اس پہلو سے اگر دیکھیں تو یہ بڑے بڑے جو اعتکاف کے اجتماعات ہیں وہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اصل اسپرٹ کے مطابق نہیں ہیں. ٹھیک. دوسری جانب آدمی محسوس کرتا ہے کہ لوگ ہیں, دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں, نوجوان ہیں, ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ لوگ اس طرح کا کوئی طریقہ اختیار کر لیتے ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں. تو اس پہلو سے اس کو آپ یہ بھی نہیں دل چاہتا کہ کنڈیم کریں. بہتر یہی ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ لوگوں کو انکریج تو کریں, لیکن پھر موقع ایسا فراہم کریں کہ وہ بڑے اجتماع میں بھی آپس میں لوگ کوئی گپ بازی نہ کریں, کوئی لمبی لمبی تقریریں نہ ہوں, بلکہ عبادت ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ موقع بن جائے کہ جس میں کچھ لوگوں کو موقع ملے کہ اب وہ اپنے نقطہ نظر بیان کریں اور لوگ ان کی تعریف کریں. یہ وہ موقع ہے کہ جس میں اصل میں اللہ کے ساتھ لو لگانی ہے, اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہے, اس کی کتاب کو پڑھنا ہے, اس کا ذکر کرنا ہے. یعنی انفرادی طور پہ زیادہ سے زیادہ اگر فرض کیجئے کہ 25,000 بھی جمع ہو گئے ہیں تو اس میں بھی اس کا امکان ہو سکتا ہے کہ وہ سب 25,000 الگ الگ اپنے اپنے اعتکاف میں اس کی روح کو حاصل کرنے کے لیے کنسنٹریٹ کریں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل تک کے لیے زبیر احمد کو, ڈاکٹر خالد ظہیر کو اور سفر ہدایت کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.